اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر 273 سے لے کے 281 ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سود کی حرمت پر مباحثہ اور تبصرہ فرمایا ہے۔ ان آیات اور تقریباً 40 احادیث جس پر تمام ائمہ اکرام متفق بھی ہیں، یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیات 38 سپارے کی رکوع کی آیات اور تقریباً 40 احادیث جس پر تمام ائمہ اکرام ائمہ اربعہ تمام ان 40 احادیث پر متفق بھی ہیں، ان سے سود کی کراہت اور سود کی حرمت ثابت کی جاتی ہے۔ سود کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک زمانہ، یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا جب سود کا بخار سب کو پہنچے گا، یعنی اتنا رائج ہو جائے گا، کوئی ایل سی کھولنے کے لیے، کوئی کریڈٹ کارڈ کے لیے، کوئی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے، کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی سودی معاملات کے اندر ملوث ضرور ہو جائے گا۔ یہ آج کا دور وہ ہے۔ ایک دور وہ آئے گا جب سود نہیں، سود کا بخار سب کو پہنچے گا، یعنی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور فیل ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں فرمایا، جس نے سود کا 1 درہم بھی جان بوجھ کے کھایا، اس کو پتہ ہے یہ سودی مال ہے۔ جس نے اور یاد رکھیے گا 1 درہم کبھی بھی نہیں ہوتا، جب آتا ہے نا تو پھر ڈھیر ڈھیر آتا ہے۔ جس نے 1 درہم بھی سود کا جان بوجھ کر کھایا، اس نے 36 دفعہ اپنی ماں سے زنا کے برابر گناہ کیا۔ استغفر اللہ ربی۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ہر ہی کام میں یہود کی پیروی کرو گے، ان کے 71 ان کے 72 تمہارے 73 فرقے ہوں گے، تم ہر ہی کام میں یہود اور نصارہ کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ وہ بل کی کو میں گھسیں گے تو تم کھو کی بل میں گھسیں گے، تم بھی وہاں گھسو گے، اور اگر وہ ماں سے زنا کریں گے تو تم بھی کرو گے۔ واقعتاً اگر یہود نے یہ سسٹم لانچ کیا ہے جو ماں سے زنا کے برابر ہے، تو واقعی آج امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کام کرتی ہوئی انہیں یہود کے اتباع میں اسی پیشن گوئی کے مطابق نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں، سود کے گناہ کی 60 شاخیں، کہیں 60 آتا ہے کہیں 70، اکثر میں 70 کے الفاظ ہیں۔ سود کے گناہ کی 70 شاخیں ہیں، جس میں سے سب سے کم شاخ کا گناہ ماں سے زنا کے برابر ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اسی طرح معاشرے میں اثرات کیا رقم ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں یہ سود کیا کرے گا، معاشروں کو کیسے تباہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے، آج کل تو سسٹم ہی نہیں نہ چلتا ان بینکنگ کے بجائے، جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے تو ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ انفلیشن، ابھی میں نے آپ کو سسٹم سمجھایا، تو ضروریات زندگی، یہ جو کموڈیٹیز آف لائف ہے، نیسیسٹیز آف لائف ہے، اس کی گرانی ہو جاتی ہے۔ گرانی کا مطلب ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے اس معاشرے میں جہاں پہ سودی لین دین عام۔ اور میں نے آپ کو آج اکنامک سرکل بتا دیا کہ کیسے مہنگائی ہوتی ہے۔ اور جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے، اس میں سے دشمن کا روب اٹھ جاتا ہے، اس میں دشمن کا روب بیٹھ جاتا ہے۔ جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے، اس میں دشمن کا روب بیٹھ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے، بیٹھے نہیں وہ روب؟ امریکہ سے ہم ڈرتے، نیٹو فورسز سے ہم ڈرتے، ہندوؤں سے ہم ڈرتے، سکھوں سے ہم ڈرتے، IMF سے ہم لرزتے۔ جس قوم میں رشوت عام ہو جائے، اس میں دشمن کا روب بیٹھ جاتا ہے، اور جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے، اس میں اشیاء روزمرہ استعمال کی اشیاء کی گرانی ہو جاتی ہے، یعنی مہنگی ہو جاتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے دینے والے لکھنے والے لکھانے والے یہ بینکنگ جابز ہیں. لینے والے دینے والے لکھنے والے لکھانے والے سب پر اللہ کی لعنت. لعنت ہے کبیرہ گناہ اور لعنت ہے جنت سے محروم ہو جانا, اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا, اور جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جنت میں داخلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فرما دیا تھا عائشہ میں بھی داخل ہوں گا, یہ ہے لعنت. سود خور کے لیے آپ نے فرمایا جس نے سود لیا وہ میرے ذمے سے بری ہے. جس نے سود لیا وہ میرے ذمے سے بری ہے. گویا نہ حوض کوثر نہ شفاعت شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے سود لیا وہ میرے ذمے سے بری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بری و ذمہ ہو گئے ان امت کے افراد سے جو سود لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رہ گیا, کیا معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بری ذمہ ہو گئے سود کھانے والوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, حدیث کے الفاظ ہیں 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. جس کے ذمہ اللہ نے لے لیا ہے, مجھے بتائیں کیا وہ داخل ہو جائے گا؟ سود کھانے والا, شراب پینے والا, والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا. سود خور, شرابی, والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا. اسی کے ساتھ ملتی جلتی 2 حدیث اور بھی. یہاں پہ 4 کے الفاظ ہیں, ان حدیث میں 3 کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں وہ جنت کیا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے, حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. شرابی, سود خور, والدین کا نافرما بردار. وہ 4 لوگوں میں یتیم کا مال کھانے والے کی ایڈیشن تھی. اسی طرح لیلۃ القدر والے دن بھی جس کی دعا قبول نہیں ہوگی, اس میں بھی یہی 3 لوگ ہیں. 3 بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لیلۃ القدر والے دن بھی قبول نہیں ہوگی. وہ رات جو عام دعاؤں کی قبولیت کی رات, سلام ہی حتی مطلع الفجر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بھی سود کھانے والا, شراب پینے والا اور والدین کا نافرما بردار. اور ویسے بھی آپ رزق حرام کے حوالے سے بھی جان چکے ہیں کہ حرام رزق کھانے والے کی نہ دعا قبول ہے, نہ نماز قبول ہے, اور نہ اس کا صدقہ قبول ہے. دہرائیں, آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال کا صدقہ قبول کرتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں, میری دعائیں قبول ہونے لگیں. آپ نے فرمایا تھا رزق حلال کر لو, یہ حرام ہے رزق, اپنا رزق حلال کر لو. کوئی نسخہ بتائیں مقبول الدعا ہو جاؤں, میری دعائیں قبول ہونے لگیں. آپ نے کہا رزق حلال کر لو. پھر وہ حدیث کا واقعہ آتا ہے, یہ خاص سود کی حرمت کے حوالے سے نہیں ہے, رزق کی حرام ہونے کے حوالے سے میں حدیث بتا رہی ہوں آپ کو. آپ نے فرمایا ایک شخص صحرا میں سفر کر کے آتا ہے, بال بکھرے ہیں, پرا گندا ہے, برا حال ہے, مظلوم ہے, مسافر ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوم و مسافروں کی. آپ نے فرمایا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے, کہتا ہے یا اللہ یا اللہ. آپ نے کہا اس کی دعا کیسے قبول ہو, اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے. کھانا پینا لباس اگر حرم الربا سے ہوا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی, صدقہ قبول نہیں ہوگا. اور پھر وہ نماز کے حوالے سے بھی یاد کر لیجئے, رزق حرام, وہ شخص جو 1 لقمہ حرام رزق کا جانتے بوجھتے کھاتا ہے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ حرم الربا, یہ حرام ہے, سود حرام ہے.
जानते बूझते एक लुकमा हराम रिस्क का खाता है, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। मुझे बताएं, जिसकी ना नमाज कबूल होगी, ना सदका कबूल होगा, ना दुआएं कबूल होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिरात का इजहार किया, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने जिम्मे ले लिया, जन्नत में नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा? अल्लाह ने फरमा दिया खालिदून फीहा, जहन्नम में जाएगा, और खलूद फिन्नार। देखना चाहते हैं जहन्नम में हाल क्या होगा? हशर में हाल हदीस बताती है। मैदान हशर में हदीस बताती है कि सूद खाने वाले कयामत के दिन बावले होंगे। कि दुनिया में भी बावले थे, लोगों को बावला करते थे, खुद भी बावले होंगे। मैदान हशर वो 50,000 साल के बराबर जो दिन है, ये बावले होंगे, ऐसे जैसे बावले कुत्ते ने काटा हुआ है। मैदान हशर में सूदखोरों का अंजाम वो बावले उठाए जाएंगे। और जहन्नम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस, हुम फीहा खालिदून, हालत क्या है? हदीस बताती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शब मेराज का मुशाहिदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुझे कुछ लोग दिखाए गए जिनके पेट घड़ों जितने बड़े थे, सांपों से भरे हुए थे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। मुझे कुछ लोग दिखाए गए जिनके पेट घड़ों जितने बड़े थे, सांपों से भरे हुए थे, और लोग उनके पेटों को कुचल कुचल के जा रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने पूछा ये कौन है? बताया गया ये सूद खाने वाले, ये सूद के सांप अपने पेटों में भर रहे थे, लोगों को कुचलते थे। आज लोग इनके पेटों को कुचलेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुर्ख नदी दिखाई गई। आपने फरमाया मैंने एक सुर्ख नदी देखी, कुछ लोग बड़ी मुशक्कत से तैर कर उसके किनारे, खून की नदी है शायद, बड़ी मुशक्कत से तैर कर उसके किनारों पर पहुंचते थे। वहां पर कुछ फरिश्ते मौजूद थे, जहन्नुम के दारोगा है ना, वो इन किनारों पर पहुंचने वाले, तैर कर पहुंचने वाले, सुर्ख नदी में किनारों पर तैर कर मुशक्कत से पहुंचने वालों का मुंह पकड़ते थे, उनकी बाछें चीरते थे, और फिर उनके मुंह में आग के अंगारे और पत्थर डाल के उनको वापस धकेल देते थे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। आपने पूछा ये कौन है? ये बार बार धकेले जाने वाले उस सुर्ख नदी में ये कौन थे जो बार बार सूदी कारोबार से सूदी नफा लेते? सूद क्या है? डेफिनेशन याद रखिएगा, सारा मसला सेटल हो जाएगा। कुल्लु कर्जिन जेरो नफिन वहुव रिबा, हर एक ऐसा कर्ज जो खींच लाता है डेफिनेट मुनाफा, वो रिबा है। कुल्लु कर्जिन जेरो नफिन वहुव रिबा, ये बार बार नफा खींच के लोगों को जिल्लत और भूख में ढकेल देते थे, कर्ज देते थे, लोगों को खून की नदी में धकेलते थे, लोग मुशक्कत से आते थे, फिर कर्ज लेके उनको वापस धकेल देते थे। क़यामत का अंजाम ऐसा ही होगा।